اور ان کا جو عنوان ہے وہ ہے گیدرنگ آن دی گولز آف پروفٹہڈ، دا یونٹی آف امہ اینڈ فارمیشن آف اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن ان دا مینز آف ماڈرنٹی۔ یہ ڈاکٹر صاحب ابھی خطاب فرمائیں گے۔ اس میں بہت شکریہ ہمارے مہربان دوست سید فرمان علی شاہ صاحب، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے اس عام پروگرام میں کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے موقع دیا، اور باقی سب حضرات کا بھی شکریہ۔ یہ پروگرام اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ نئی اسلامی تہذیب و تمدن کی تشکیل میں اتحاد کی اہمیت کیا ہے۔ تو میں جب اس پہ سوچ رہا تھا تو میرے سامنے یہ بات آ رہی تھی کہ اسلامی تہذیب و تمدن اور وہ نئی، یعنی نیا تمدن ہو، نئی تہذیب ہو، حالانکہ اسلام تو نیا نہیں ہے، وہ تو پرانا ہے۔ 1400 سال پہلے سے 1500 سال پہلے سے یہاں پر ہم اس کے ماننے والے ہیں، تو یہ تہذیب تو ہماری پرانی ہے، تمدن اسلامی بھی پرانا ہے۔ لیکن اب جس حالت میں ہمارے پاس ہے اس کو ہم اگر دیکھیں، اس کا بھی جائزہ لیں، اس کے بعد جدید جو ہم کہنا ہے کہ ضرورت ہمارے سامنے پیش ہوئی ہے اس کو بھی سمجھیں کہ موجودہ جو تمدن ہے، تمدن سے مطلب ہوتا ہے کہ کسی قوم کی مدنیت کس طرح ہوتی ہے، یعنی وہ شہر کس طرح بناتا ہے، گھر کس طرح بناتا ہے، اور تہذیب کا تعلق ہوتا ہے اس کے رہنے سہنے کے طریقوں میں۔ تو اس حوالے سے ابھی اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارا تمدن ایسا ہے کہ اس میں ہمارے گھر نسلی بنیادوں پر تقسیم ہیں، ہماری آبادیاں لسانی بنیادوں پر تقسیم ہیں، ہمارے شہر بھی اسی طرح تقسیم ہیں، اور ایک گھر کے ساتھ دوسرا گھر، اس میں الگ الگ نشانات کے ساتھ ہمارے گھروں کی تشخیص ہوتی ہے، اور پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رویے بھی ان الگ تشخصات کے حساب سے رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ میں ایک دفعہ ایک بس میں سفر کر رہا تھا، ایک ساتھ میں بیٹھا ہوا بہت پر اثر شخص تھا جس نے مجھے بھی دیکھا اور میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے بھی خوشی محسوس کی کہ کسی اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں۔ تھوڑی بہت گپ شپ کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ دیندار لگتے ہیں، تو کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو بتاؤں کہ میں بس مسلمان ہوں، لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہوا۔ زور جب بھرا تو میں نے کہا اس کو بتانا پڑے گا۔ پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں بھائی صرف مسلمان ہوں۔ کہا بھلا کسی مدرسے میں پڑھے ہوگے؟ میں نے کہا پڑھا ہوں۔ تو وہ مدرسہ کس مسلک کا ہے؟ تو میں نے کہا وہ دیوبندی مسلک کا ہے۔ تو اس نے کہا نعوذ باللہ، یوں کر کے اس طرف بیٹھ گئے۔ میں نے کہا وہ پورا سفر خراب ہو گیا۔ تو یہ ہے ہماری تہذیب اور ہمارا تمدن، یہ موجودہ ہے، یہ پرانا ہے۔ یہ پرانا کتنا ہے، کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے تو شروع نہیں ہوا ہے۔ اب ہم ایسے تمدن اور تہذیب میں رہ رہے ہیں، اس کو تو ہم اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلامی تمدن اور تہذیب میں گزار رہے ہیں، یہ تو یقیناً اسلامی تہذیب و تمدن نہیں ہے۔ تو اب ہمیں ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہمارا اسلامی تمدن نیا ہونا چاہیے، اور نئے تمدن کے لیے ضرورت ہے ہمارے اتحاد کی۔ تمدن کی تشکیل کے لیے ہر زمانے میں اتحاد ضروری ہوتا ہے، اتفاق ضروری ہوتا ہے، اور تمدن تشکیل تب ہوتا ہے جب معاشرے کے اندر انسان کا احترام
وجود پذیر ہو، انسان کو محترم سمجھا جائے، مکرم سمجھا جائے۔ اسلامی تعلیمات کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان کو محترم اور مکرم سمجھا جائے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے مکرم بنایا ہے۔ تو یہ بنی آدم جو ہے نا، وہ نہ مسلمان ہے، نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، یہ بنی آدم ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تکریم عطا فرمائی ہے۔ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کے تکریم کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر کے ہم صاحبان حاملین قرآن کو بتا دیا ہے کہ تمہیں اس بات کو دنیا تک پہنچانا ہے کہ تکریم آدمیت کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی اسی کو ثابت کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انسان کو عزت دی ہے۔ آج کل ہمارے صوفے پہ کوئی ہندو بیٹھے گا یا کوئی غیر مسلم بیٹھے گا، یا مسجدوں میں کوئی ایک دوسرے مسلک کا آدمی آ جاتا ہے تو ہم جو ہے جائے نماز کو دھو لیتے ہیں، مسجدوں کو صاف کرتے ہیں کہ وہ فلاں وہابی مسجد میں آ گیا ہے، کتے کی طرح مسجد پلیت ہو گئی، اللہ سے رحم کرے۔ تو یہ روش ہم کسی جانور سے بھی نہیں رکھتے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان سے یہ روش رکھتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی پہلی بنیاد تکریم آدمیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وفود آیا کرتے تھے، مسجد نبوی میں، مسجد میں آتے تھے۔ جو بھی وفود آتے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، کبھی یہود کا وفد آیا، کبھی نجران سے نصارہ کا وفد آیا، کبھی کہیں سے کوئی اور وفد آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسی جگہ آتے تھے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اور بسا اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اکرام میں اپنی چادر مبارک بھی بچھا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ چادر وہ نہیں ہے جو ہماری ہے اور آپ کی ہے یا کسی اور کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے۔ اس پہ آپ ان لوگوں کو بٹھا دیتے تھے، دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں عزت انسان کی ہے۔ یہ تکریم آدمیت پہلا اصول ہے۔ اس کے بعد یہ تکریم انسانوں کے اندر کس طرح مضبوط بنتی ہے، قائم رہتی ہے، اس کی بنیاد ہے عدل پر۔ عدل کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے حضور کے لیے نہیں ہے، ہر نبی کے بارے میں کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے، ان انبیاء کے ساتھ ہم نے کتابیں بھیجی ہیں۔ صرف کتابیں نہیں بھیجی ہیں، ان کے ساتھ میزان بھی بھیجا ہے۔ میزان عدالتوں کے سامنے لگا ہوتا ہے، ترازو، یہ علامت ہے عدل اور انصاف کی، میزان میں بھیجا ہے۔ اور یہ سب کیوں کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے اندر انصاف قائم کریں۔ انصاف کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ انصاف کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، اور زندگی جتنی وسیع ہے، انصاف کا بھی تعلق ہماری اس وسیع زندگی سے اتنا وسیع ہے۔ ہماری معیشت ہو، ہماری معاشرت ہو، ہمارا آئلی نظام ہو، ہر معاملے میں عدل جو ہے نا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہر جگہ عدل کا قیام یہ انبیاء کا مقصد ہے۔ عدل اجتماعی اس کا نام ہے، پوری انسانی اجتماعیت کے اندر عدل کا قیام، اس مقصد کے لیے دنیا میں انبیاء آئے ہیں۔ عدل کے اندر رکاوٹ کون بنتے ہیں؟ عدل کے اندر رکاوٹ وہی طبقات بنتے ہیں جن کو ہم عدل کے قیام کے لیے ان جگہوں پر بٹھاتے ہیں جہاں سے عدل ہوتا ہے۔ حکمرانوں کو بٹھاتے ہیں ہم حکومت کرنے کے لیے، تاکہ وہ عدل کے ساتھ ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کے وسائل کو لوگوں کے اندر صحیح طریقے سے تقسیم کریں۔ لوگوں کے اندر ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہو تو اس کو روکیں۔ تو حکمران ہمیشہ عدل اور انصاف کے قیام میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو اللہ کے نبیوں کا مقابلہ بھی ہمیشہ حکمران
مقتدر طبقات، ملأ، جن کو ملأ بھی کہا گیا ہے قرآن مجید میں، مترفین بھی کہا گیا ہے، ان کے ساتھ رہا ہے۔ اور یہ مقابلہ کرنے کے بعد سب انبیاء نے نظام عدل کے قیام کے لیے کوشش کی ہے۔ یہ قیام عدل مقاصد نبوت ہے، قیام تقریم آدمیت یہ مقاصد نبوت میں شامل ہے۔ اسی طرح نبوت کے مقاصد کے اندر باقی سب چیزیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ان چیزوں کو ہم جب فوکس کریں گے تو انسانی معاشرہ، انسانی تہذیب و تمدن ایک ایسی نئی شکل میں ڈھلے گی جس میں ہر آدمی کے ساتھ انصاف ہوگا۔ حضور علیہ والسلام کے پاس انصاف کے لیے مسلمان بھی آتے تھے تو غیر مسلم بھی آتے تھے۔ یہ وہ اعتماد تھا جو نبی علیہ والسلام نے قائم کیا تھا غیر مسلموں کے اندر بھی، کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم انصاف کے لیے جب اس ہستی کے پاس جائیں گے تو وہاں سے مسلم اور غیر مسلم کی بنیاد پر انصاف کو تولا نہیں جائے گا۔ انصاف کی جو تقاضا ہیں اس کے مطابق انصاف ہوگا، بھلے وہ فیصلہ یہ مسلم رہنما اپنے مسلمان کے خلاف کرنے کی ضرورت پڑے گی تو بھی کرے گا۔ تو اس بنیاد پر مسلمان حضور علیہ والسلام کے پاس فیصلہ لے کر آتے تھے۔ تو یہ چیز جب قائم ہوتی ہے تب معاشرہ ایک معتدل راہ پر آتا ہے۔ قرآن مجید میں جو چیز اللہ تعالی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول ہمارے پاس لے کے آئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حق اور باطل کے سمجھانے کے لیے، انزلنا من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرہا، ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر پانی نہروں وادیوں کے اندر اپنے اپنے پیمانوں کے مطابق بہنا شروع ہوا ہے۔ تو یہ جب پانی بہتا ہے فاحتمل السیل زبد الراویہ، یہ اپنے بہاؤ کے ساتھ اپنے اوپر ایک جھاگ اٹھاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ یہ حق اور باطل کی مثال ہے۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز اس میں انسان کے نفع کی ہے وہ زمین پر قائم رہے گی۔ تو جو بہتا ہوا پانی ہے اس کے اوپر جھاگ بنتی ہے اور پانی بہتا ہے۔ جھاگ اور پانی میں سے انسان کے نفع کی چیز کیا ہے؟ پانی نفع کا ہے اس لیے قائم رہتا ہے، جھاگ انسان کے فائدے کی نہیں ہے اس لیے ضائع کر دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح حق اور باطل کی بھی مثال ہے کہ حق وہ ہے جو انسان کے فائدے کا ہو، باطل وہ ہے جو انسان کے نفع کا نہ ہو، نقصان کا ہو۔ اب اگر میں ایک جسارت کروں، ایک جملہ کہہ ڈالوں معذرت کے ساتھ، کہ آج کا جو ہمارا مذہب ہے جس کے ساتھ آپ کا بھی تعلق ہے میرا بھی ہے، جائے کہ الگ الگ گروپوں سے ہے لیکن مذہب سے ہم سب کا تعلق ہے، اس مذہب نے اس معاشرے کو نفرت کے سوا بھی کچھ دیا ہے، تفرقے کے سوا بھی کچھ دیا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو مذہب ہے نا وہ تفرقہ نہیں ڈالتا ہے، دوسرے ڈالتے ہیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کا جو مسلک ہے نا وہ تفرقہ ڈالتا ہے، ہم نہیں ڈالتے۔ ہر کوئی اپنے مسلک کو جسٹیفائی کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم سوچیں کہ ہمارے معاشرے کو ہمارے مذہبی ہم نفرتوں کا شکار ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ محرم شریف کے ایام میں آپ حضرات میں سے جو اہل تشیع ہیں انہوں نے غم منایا ہے، اب ربیع الاول آیا ہے تو اہل سنت نے خوشیاں منانا شروع کر دی ہیں، کچھ رسمیں ادھر سے ہوئی ہیں کچھ ادھر سے ہوئی ہیں، اور نتیجہ اس کا کیا ہے؟ یعنی اس میں ہر فرقہ، ہر گروپ، ہر گروہ دوسرے کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سنی شیعہ کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور شیعہ سنی کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دو بڑے گروپ ہیں، اس میں چھوٹوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، دیوبندی بریلوی کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بریلوی دیوبندی کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس تفریق کے علاوہ جو ہماری لسانی تفریق ہے،
اس کا بھی آپ اور ہم بخوبی اندازہ رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، تو یہ ہمارے مذہب نے دیا ہے ہمیں۔ دنیا کے اندر دوسرے ممالک بھی ہیں جو پاکستان سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں، دیر سے انہوں نے آزادی حاصل کی ہے اور انہوں نے اپنے ملکوں کو بنا لیا ہے اچھے طریقے سے۔ ہم اسلام کے نام پر اس ملک کو بنا چکے ہیں، تو یہاں پر جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو ہمارے مذہب نے جو دیا ہے، نتیجتاً میں کہتا ہوں، باقی انفرادی طور پر کسی کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنے لیے، میں نے جیسے عرض کیا کہ جسٹیفیکیشن ہر کوئی کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر مذہب نے جو دیا ہے ہمیں، اس دنیا کو دیا ہے، اس دنیا کو جو مذہب نے دیا ہے، پوری ورلڈ کو، کہ وہ مذہب اسلام جو ہے نا وہ دہشت گردی کی علامت بن گیا ہے۔ ایک موقع پر مجھے بہت دکھ ہوا اور بہت افسوس ہوا، میں اس صحافی کے ساتھ بھی ملا جس نے ایک کالم لکھا تھا کہ 300-400 مدارس گزشتہ 2 مہینوں کے اندر حیدرآباد میں قائم ہو گئے ہیں اور حیدرآباد میں دہشت گردی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ تو اس نے دہشت گردی اور مدرسوں کو قیام کو ایک ساتھ ملا دیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی مدارس ابھی قائم ہوئے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھے۔ مثال کے طور پر دہشت گردی کی تاریخ کتنی ہے ہمارے خطے میں، یہ تو ابھی کی بات ہے، اس سے پہلے بھی مدارس موجود تھے۔ تو تب دہشت گردی موجود تھی، دہشت گردی تو کل کی بات ہے، جس نے سرد جنگ کے زمانے میں وجود پکڑا، زور پکڑا اور اس خطے کو اپنی آگ کا شکار بنایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہب استعمال ہوا ہے، مذہب کا جو تعارف ہم نے کرایا ہے، اس کے نتیجے میں صورتحال ایسی بنی ہے کہ دنیا نے یہ قبول کر لیا ہے کہ اسلام پھیلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی پھیلی ہے۔ مدارس زیادہ قائم ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی زیادہ بڑھی ہے، دہشت گردی کی فیکٹری ایک اور بڑھ گئی ہے اگر ایک اور مدرسہ قائم ہوا ہے۔ تو اس میں قصور ان کا نہیں ہے جنہوں نے یہ لکھا کہ مدارس بڑھیں تو دہشت گردی بڑھی ہے، اسلام پھیلا ہے تو دہشت گردی پھیلی ہے۔ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کے پلیٹ فارم سے وہ کچھ پیش کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلام بڑھے گا تو دہشت گردی بڑھے گی، مسلمان آگے بڑھیں گے، مضبوط ہوں گے تو دہشت گردی مضبوط ہوگی، مسلمانوں کے ادارے مضبوط ہوں گے تو دہشت گردی کے مراکز مضبوط ہوں گے۔ یہ تعارف ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ ہوئی ہماری جو موجودہ تہذیب اور تمدن اسلامی ہے، وہ اب اس کو جب نیا بنانا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں لوٹنا پڑے گا ان اصولی باتوں پر، ان مقاصد نبوی پر جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک انبیاء بھیجے، اور ان مقاصد میں جو چیزیں بنیادی ہیں وہ ہے انسانی منفعت، انسانی وحدت کا قیام، تکریم انسانیت، اور انسانوں کے اندر قیام عدل، اور اس طرح کئی چیزیں اور بھی ہم گنا سکتے ہیں جو نبوت کے مقاصد میں ہیں، اور ان مقاصد سے انسان آپس میں قریب ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف ایک انسانی فطرت ہے، میں جو سوچتا ہوں آپ وہ نہیں سوچیں گے، آپ کا بھائی جو سوچتا ہے آپ اپنے بھائی کے مطابق بھی نہیں سوچیں گے، ہر کسی کی سوچ اپنی ہوتی ہے، اپنا خیال ہوتا ہے۔ یہ جو اختلاف رائے ہے اس کو تفرقے میں تبدیل نہ کریں تو ہم آپس میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اللہ کا دین لے کر آئے، ایک نیا دین، ہم اس کو ایک تسلسل قرار دے سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں یہ کہتا ہوں کہ ایک نئی تشکیل تھی دین اسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو لے کر آئے تھے۔ نئے دین کی نئی تشکیل اس لیے ضروری تھی کہ عیسائیت بھی اسلام تھا، یہودیت بھی اسلام تھا، لیکن انہوں نے جو انسانیت کو فرقوں میں بانٹ دیا تھا، جو کچھ معاشرے کو دیا تھا وہ بہت برا تھا،
اس لیے نئے دین کی ضرورت محسوس ہوئی، تو نبی علیہ السلام نیا دین لے کر آئے تھے اس زمانے میں۔ قرآن مجید میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کے آیت کے تناظر میں، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ ایک کلمے پر، ایک ایسے کلمے پر جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ یعنی جن چیزوں میں اختلاف ہے ان سب کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، صرف ایک چیز پر آپس میں مل جاتے ہیں۔ ایک نئے دین کا حامل ہستی اللہ کا نبی، جس کو پوری دنیا کے اندر ایک نیا دین تشکیل دینا تھا، وہ پرانے دین والوں کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم آپ کے ساتھ بھی اشتراکی عمل قائم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ سے لڑنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے آئے۔ تو آج بھی ہم سب اختلافوں کو سائڈ پہ رکھ کر کسی ایک بنیادی نقطے پر جمع ہو سکتے ہیں۔ کم سے کم اختلافی جو معاملات ہمارے درمیان ہیں ہم ان کو سائڈ پہ رکھیں۔ یہ نمونہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، اور یہ نمونہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت میں بھی ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کئی قبائل کے ساتھ معاہدات کیے ہیں، مشرکوں کے ساتھ بھی معاہدات کیے ہیں۔ ان معاہدات کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپس میں ایک ساتھ مل کے بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ سوچ رکھنے کے باوجود، عقیدہ رکھنے کے باوجود، الگ الگ فکر رکھنے کے باوجود، اختلافات رکھنے کے باوجود بھی ہم ایک جگہ بیٹھ سکیں، ایک خطے میں رہ سکیں، اختلافات کو چھوڑ کر ہم ایک معاشرت گزار سکیں، ایک تہذیب اور تمدن بنا سکیں۔ تو اس کے لیے نمونہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں اور خود قرآن مجید میں ہمارے ہاں موجود ہے۔ تو میرے اس پورے جو میں نے معروضات آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس کا لب لباب یہ ہے، بس ایک جملے میں کہہ دوں کہ ہم ایک نقطے پر، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ ہم ایک نقطے پر جمع ہو جائیں، تو آج بھی ہمیں ایک نقطے پر جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ اختلافات رکھتے ہوئے ہم کوئی ایسا تہذیب و تمدن تشکیل دیں کہ ایک ہی گلی میں مسجد ہو، سنیوں کی بھی اور شیعوں کی بھی، اسی گلی میں گرجا بھی ہو، اسی گلی میں مندر بھی ہو، ہر آدمی اپنی اپنی عبادت گاہ میں جائے، نماز پڑھے اور باہر نکلے تو آپس میں بھائیوں کی طرح گھومے اور اپنی ایک اچھی تہذیب کے ساتھ گزارے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کے تناظر میں ہم کر سکتے ہیں، جس میں نبی علیہ السلام نے اہل کتاب کو بلا کے آپس کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی ہے، تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔ اس کے ان الفاظ سے میں اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔